شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس نے ہم سب کو آج رمضان کا تیسرا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کی تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج تیسرے پارے کی چند آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. فرمایا گیا: تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. منهم من کلم اللہ، ایک رسول ایسے تھے کہ وہ اللہ سے کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے. ان کا اسی لیے لقب جو ہے کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا. ایک پیغمبر تھے کہ مردہ آدمی کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. سائنس بہت ترقی پر ہے لیکن مردہ آدمی کو زندہ کرتے ہیں. میڈیکل بہت ترقی پر ہے لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن ایک شخصیت ایسی گزری ہیں جو مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتی تھی. وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور گھر سے کیا کھا کر کے آئے ہو یہ بھی بتا دیتے تھے. کتنا بینک بیلنس ہے تمہارا یہ بھی بتا دیتے تھے. اور مٹی سے کوزہ گری کر کے چڑیا بناتے تھے، مٹی کی چڑیا، اور اس میں ایسے پھونک ماری اڑنے لگتی تھی اللہ کے حکم سے. یہ بھی کس کی خصوصیت تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے زیادہ افضل ہمارے نبی کو بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل ہمارے. ہم یہ تو کہہ سکتے کہ ہمارے نبی ہمارے رسول تمام رسولوں سے افضل ہیں، لیکن ایک رسول کو رکھ کر کے دوسرے رسول کی تعریف کرنا تو یہ ایک رسول کی توہین ہو جائے گی. ہم یہ تو کہہ سکتے کہ ہمارے نبی تمام رسولوں میں تمام نبیوں میں افضل ہیں، لیکن مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے نبی عیسیٰ سے افضل ہیں، ہمارے نبی موسیٰ سے افضل ہیں. اس تعلق سے ایک حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی آدمی اللہ کے نبی کے پاس روتا ہوا آیا. اللہ کے نبی نے کہا کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے؟ کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھی نے، آپ کے صحابی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ. انصاری صحابی تھے، وہ ان کو بلا کے لایا گیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے اس کو تھپڑ کیوں مارا؟ کہا اللہ کے نبی یہ کہہ رہا تھا بازار کے اندر کہ اللہ کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام نبیوں پر تمام انسانوں پر فضیلت دی
میں نے کہا موسیٰ کو تمام انسانوں پر کہ میرے نبی پر بھی فضیلت دی؟ تو اس نے کہا تھا کہ ہاں اللہ نے موسیٰ کو ہمارے نبی یعنی محمد پر فضیلت دی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے غصہ آیا, میں نے تھپڑ مار دیا اس کو. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تخیرونی بین الانبیاء, مجھے فضیلت ایسے کر کے نہ دیا کرو. پتہ یہ چلا کہ ایک صحابی کا ذکر کر, ایک نبی کا ذکر کر کے دوسرے نبی کا ذکر کرنا یا فضیلت کی بات کرنا, تو یہ گویا کہ ایک نبی کی تنقیص ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب سارے لوگ قیامت کے دن جب میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا ایک پایا تھامے کھڑے ہیں. تو ہم یہ تو کہہ سکتے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل ہے, لیکن کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی نوح سے افضل تھے یا ہمارے نبی موسیٰ سے افضل تھے, ابراہیم سے افضل تھے, تو یہ کہنا درست نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ فائدہ ہوتا ہے بیٹھنے کا, یہ فائدہ ہوتا ہے. اور آگے چلو. یہودی, عیسائی, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے جو علماء ہیں یا ان کے جو نبی ہیں اور ان کے جو پیر ہیں وہ اتنا پاور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو بات منوانا چاہے منوائے. اور مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم جن بتوں کے آگے جھکتے ہیں وہ اتنا اثر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ کہ ہم جو بھی بات کہیں گے اللہ تعالیٰ مان لے گا اور یہ ہماری بخشش قیامت کے روز کروا لیں گے. اور آج بہت سے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. اور میں کہتا ہوں دنیا کے اندر جتنے دھرم ہیں ان سب دھرموں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد کر دیا اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, انفقوا مما رزقناکم, اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دیا اس میں سے خرچ کرو, من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ, اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. بیع فیہ ولا خلہ, کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی, کوئی دوستی کام نہیں آئے گی, اور ولا شفاعہ, اور کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. اس دن کے آنے سے پہلے مال خرچ کر دو. اس عقیدے کی تردید کر دی گئی جو عقیدہ اہل کتاب کا تھا, جو عقیدہ یہودیوں کا, عیسائیوں کا اور مشرکین مکہ کا تھا کہ ہمارے بزرگ, ہمارے پیر, ہمارے نبی, ہمارے ولی, ہمارے داتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری سفارش کرتے ہیں. پورے عقیدے کی دھجیاں اڑا دی, پورے عقیدے کی. ہاں سفارش تو ہوگی لیکن کس کی ہوگی؟ جس کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے. اللہ تعالیٰ نبی کو بھی اجازت دے گا, اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی اجازت دے گا, لیکن مطلقاً وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے ہیں. سفارش بھی انہی کی ہوگی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. تو فرمایا کہ وہاں شفاعت اور سفارش کام نہیں آئے گی. اس دن سے بچنا ہے, بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا. طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو, یہ طریقہ ہے. اس کے بعد قرآن کی سب سے عظیم آیت آ گئی ہے, اور یہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی ان سے فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ یہ صحابی اس کا جواب جانتے تھے. صحابی نے کہا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آپ کو کسی سوال کا جواب معلوم ہے, لیکن آپ کی محفل میں یا آپ کے ساتھ کوئی آپ سے زیادہ علم والا ہے تو آپ سوال کا جواب نہ دے کر کے کہہ دیں کہ ان کو زیادہ معلوم, جبکہ صحابی کو سوال کا جواب معلوم تھا. کہا کہ ان سے پوچھ لیں, کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے دوبارہ پھر سوال دہرایا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ صحابی نے فرمایا آیت الکرسی. اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر مار کے شاباشی دی, کہا تم نے بالکل صحیح کہا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. اور میں نے کافی مرتبہ آیت الکرسی کے اوپر درس بھی دیا, میرا خیال ہے میں خطبہ بھی دے چکا ہوں, پھر بھی جلدی اس پہ گزر جاتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عبادت کے لائق ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, حی ہے, قیوم ہے.
آیت پوری بھی نہیں، آیت کی صرف ایک جملے نے، ایک ٹکڑے نے بتا دیا کہ یہ نادان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی شریک ہیں، اللہ کے علاوہ اور بھی عبادت کے لائق ہیں، لیکن اس ایک آیت نے بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ تو کوئی صفات میں شریک ہے، نہ اللہ کے کوئی اختیار میں شریک ہے، نہ اللہ کے کوئی حقوق میں شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیر فانی ہے اور اس کی عبادت کے اندر کسی کو بھی شریک کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک ٹکڑے نے بتا دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یا ساتھ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تنہا تنہا معبود ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے کبھی نیند اونگ آتی ہے اور نہ کبھی اسے، اچھا آدمی نیند کب آتی ہے؟ ہاں جی، کیا تھک جاتا ہے۔ اونگ کب آتی ہے؟ جب تھک جاتا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر دنیا کو بنایا اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ دنیا بناتے بناتے وہ تھک گیا تھا 6 دن، نعوذ باللہ۔ 6 دن اللہ تعالیٰ تھکا، اس نے دنیا بنائی، اور 7ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریسٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے عقیدے کا بھی رد کیا اور فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں، اللہ کو کبھی اونگ کی ضرورت نہیں، اللہ کو نیند کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی غافل نہیں ہوتا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں۔ اس ایک جملے نے پوری عیسائیت کا رد کر دیا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن آرام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ کو آرام کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت، اگر وہ اجازت دے گا تو سفارش ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی کیا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے دونوں قدم رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کرسی۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 پیر بھی ہیں، لیکن وہ کیسے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں سیدھے ہیں، لیکن وہ کیسے ہیں اللہ کو معلوم۔ اللہ کی انگلیاں ہیں لیکن وہ کیسی ہیں اللہ کو معلوم۔ اللہ کا چہرہ بھی ہے لیکن وہ کیسا ہے اللہ کو معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو صفات اپنے لیے ثابت کی ہیں، ہم بلا تحریف، بلا تعویل، بلا تمثیل، بلا تشبیہ، بلا تکییف اس کو مانیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ کیسی زبردستی؟ آپ گن پوائنٹ پر کسی سے کہیں کہ اسلام قبول کر، آیت کہتی ہے نہیں کر سکتا۔ آپ کا بچہ کافر ہے، آپ زبردستی کریں کہ اسلام قبول کر، آپ پیار سے سمجھائیے لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ دین کا معاملہ دل کا ہوتا ہے۔ دین کا معاملہ کس کا ہے؟ دل کا ہے۔ تو آدمی دل سے قبول کرے گا، زبردستی قبول نہیں کروا سکتا۔ ہوا یہ تھا کہ بہت سے انصاری لوگوں کی اولاد پہلے یا تو یہودی ہو گئی تھی یا عیسائی۔ جب یہ انصاری لوگ مسلمان ہوئے تو ان کی جو اولاد پہلے یہودی یا عیسائی ہو چکی تھی، یہ ان کے ساتھ زبردستی کرنے لگے کہ اسلام لے کر کے آ جا، لیکن وہ اسلام لانے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لا اکراہ فی الدین، اگر یہ نہیں لاتے ہیں دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اہل کتاب اگر مسلمانوں کے دارالحکومت مسلمانوں کی سلطنت میں رہیں گے تو ان کو ٹیکس اور جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا۔ اس کے بعد نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں ہے۔ نمرود کہتا ہے تیرا رب کون ہے؟ کس رب کی عبادت کرتے ہو؟ کون تیرا رب ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ بڑی شاندار ڈیفینیشن پیش کی حضرت ابراہیم نے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔
قال انا احیی و امیت، نمرود کہنے لگا میں بھی تو مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ کیسے مارتا ہے؟ دو لوگوں کو لایا گیا اور ان دو لوگوں میں سے ایک کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا پہلے کہ اسے کسی جرم کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، اور دوسرے کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ اس کے اوپر الزام ثابت نہیں ہوا لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب یہ دونوں لوگوں کو لایا گیا، جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، نمرود نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا اسے چھوڑ دیا جائے گا، نمرود نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو، قتل کر دیا گیا۔ کہنے لگا دیکھو ابراہیم، میں بھی تو قتل کرتا ہوں اور میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کتنی واہیات دلیل تھی۔ تیرا رب کون؟ کہا میرا رب وہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس بدتمیز نے کیا کیا؟ ایک آدمی کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کوئی آدمی کھانے کو 10 دن ٹفن میں پیک کرے اور اس کے اندر کیڑے پڑ جائیں تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ میں مخلوق پیدا کرتا ہوں؟ بھائی واہ، کہا اچھا۔ اب جو حضرت ابراہیم نے دلیل دی وہ اور شاندار، کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ کہا سن میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم نے یہ جواب دیا، قرآن کہتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بھونچکا رہ گیا، اب کوئی جواب نہیں، اب کوئی جواب نہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ دلیل دی میرا رب وہ ہے جو مغرب میں سورج کو ڈبوتا ہے مشرق سے نکال کر، اب اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس کے بعد 2 واقعات بیان کی گئی اور دونوں واقعات دلیل ہیں احیاء موتا کے، یعنی موت کے بعد پھر زندگی، اس بات کی دلیل ہے۔ دونوں واقعات اس بات کی دلیل ہے۔ ایک شخص گزر رہے تھے بستی سے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ جو بستی تھی وہ پوری ہلاک ہو چکی تھی، الٹی پڑی ہوئی تھی، پوری بستی ہلاک تھی۔ تو یہ شخص بڑے حیران ہوئے۔ اب یہ شخص کون تھے؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، لیکن کنفرم نہیں ہے اس بارے میں کیونکہ اللہ نے بس ذکر کیا، نام نہیں لیا۔ تو انہوں نے دیکھا بستی پوری الٹی پڑی ہے، لوگ مرے پڑے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو دوبارہ پیدا کرے گا جن کی یہ حالت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے 100 سال ان کو موت دے دی، 100 سال تک مرے پڑے رہے، اور جب 100 سال کے بعد اٹھے بل لبثتم 100 عام، جب 100 سال کے بعد اٹھے تو سوچتے ہیں کتنا سوئے بھائی، خود سوچ رہے ہیں، لگتا ہے کہ شاید میں 1 دن یہاں پر سوتا رہا یا شاید 1 آدھ گھنٹے سویا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل لبثتم 100 عام، 100 سال تک آپ یہاں پر سوتے رہے، 100 سال تک۔ کھانا دیکھو، کھانا پانی ویسے ہی موجود ہے، لیکن یہ گدھا دیکھو جو تمہارے ساتھ سڑ چکا ہے اور اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے تعجب کیا، اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم تمہیں 100 سال سلا کر کے زندہ کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں کہ ہم موت دے کے قیامت کے دن پھر سب کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقین نہیں ہے؟ کہ اللہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 4 پرندوں کو لو اور ان کو ذبح کر دو۔ 4 کو ذبح کیا ابراہیم نے، بوٹی بوٹی کر دی، اور کہا یہ جو سامنے تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان الگ الگ پہاڑوں کے اوپر رکھ دو۔ بوٹیاں لی، تھوڑی اس پہاڑ پر، تھوڑی اس پہاڑ پر، تھوڑی اس پر، تھوڑی اس پر، کہا آواز لگاؤ سب کو۔ آواز لگائی تو جن 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا وہ چاروں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس کے بعد بہت پیاری بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ کی ہر بات پیاری ہے۔ فرمایا
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ آیت میں کہتا ہوں یاد کر لو اس کو، اس میں میت دیکھو کتنی شاندار ہے. میت فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کا ایگزامپل ایسا ہے کمثل حبہ، ایک دانہ آپ نے زمین کے اندر گاڑا، انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے جو آپ نے زمین کے اندر اس کی فارمنگ کی، اس کو لگایا، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی. دانہ ایک، بالیاں کتنی؟ 7. پھر کیا ہوا؟ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک بالی سے 7 ہر ایک بالی سے پھر 10 دانے آئے. معاف کیجیے، ایک بالی سے پھر 100 دانے آئے. ایک دانہ لگایا اور اس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں پھر 100 دانے، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے دانے؟ 700. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں 700 دے رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو جو لوٹائے گا وہ اس سے بھی زیادہ لوٹائے گا. کیوں؟ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو صدقہ کرنا بڑی فضیلت کا کام ہے، لیکن صدقے کے فوراً بعد اللہ نے بتایا کہ صدقہ ضائع کیسے ہوتا ہے، صدقہ برباد کیسے ہوتا ہے. ہم اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے صدقے برباد ہو رہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو برباد نہ کرو احسان جتا کر کے اور تکلیف دے کر کے. پتہ یہ چلا صدقہ کرنے کے بعد اگر آپ احسان جتائیں تو آپ کا صدقہ باطل، آپ کا صدقہ مردود، آپ کا صدقہ بیکار. صدقہ کرنے کے بعد احسان جتانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت کے اندر نہیں جا سکتے. اس میں ایک المنان، احسان جتانے والا، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جا سکتا. یاد کریے میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، میں وقت پہ کام آیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. احسان جتانا. اور والادا، آپ کسی کے ساتھ صدقہ دے دیں، آپ کسی کے ساتھ احسان کر دیں پھر اس کو تکلیف دیں، تب بھی آپ کا صدقہ پورا کا پورا ضائع ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا ایک اعتراض تھا. کیا اعتراض؟ کہ اسلام کہتا ہے کہ سود حرام ہے. اسلام کہتا ہے کہ انٹرسٹ حرام، جبکہ وہ انٹرسٹ نہیں ہے. انٹرسٹ کا مطلب فائدہ، فائدہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. بہرحال تو ایک اعتراض یہ تھا کہ اسلام کہتا ہے کہ سود حرام ہے، جبکہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. قالوا انما البيع مثل الربا، یہ کہتے ہیں کہ بزنس بھی تو سود کی طرح ہے. نہیں، بزنس سود کی طرح نہیں ہے. بزنس اور سود کے اندر فرق ہے. بزنس کے اندر کوئی چیز لی جاتی ہے اور اس کے بدلے نقد رقم دی جاتی ہے. پین آپ 5 روپے کا لیں گے تو آپ 5 روپے مجھے دیں گے، جبکہ سود کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تجارت کے اندر پروفٹ اینڈ لاس دونوں ہے، فائدہ اور نقصان دونوں ہے، جبکہ بیاج کے اندر نقصان نہیں. فرمایا کہ بیاج، سود اور تجارت بھی ایک جیسی نہیں. اور یہ بھی فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی تجارت کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالی سود کو کم کرتا ہے. سود کے اندر کبھی فائدہ نہیں ہوگا اور تجارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم برکت دیں گے. تو تجارت کے اندر پروفٹ ہوتا ہے، تجارت اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ، جو لوگ سود پر بزنس کر رہے ہیں اور جو سود کا بزنس کر رہے ہیں، مسلمان آج رقم دیتا ہے سود پر کہ 1 لاکھ دوں گا اور 10% یہ ہو رہا ہے. وہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، اور اس آیت کو سامنے رکھنے کے بعد اگر تب بھی نہ مانے تو ان کے لیے اور خطرناک بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر یہ باتیں آ جانے کے باوجود بھی تم سود اور بیاج سے نہیں بچتے ہو
تو پھر تیار رہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کے ساتھ لڑائی کر کے جیت سکتا ہے کیا؟ کون جیت سکتا ہے؟ اب بھی تک جن کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں وہ ہوش کی نہ کھول لیں۔ ہاں، فرمایا گیا کہ تم سود کا بزنس کرتے ہو اور تم نے سود پر پیسہ دے رکھا ہے، 1 لاکھ دے رکھا ہے، تم نے 10% انٹرسٹ دیتے ہو، اب توبہ کر لو۔ ہاں، جو تم نے 1 لاکھ دے رکھا ہے وہ 1 لاکھ لے لو، لیکن اب توبہ کر لی ہے، اب انٹرسٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ اور تم نے کسی کو پیسہ دے رکھا ہے 1 لاکھ اور وہ ابھی لوٹانے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی آدمی تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دو، اس پر پریشر نہ ڈالو، اور اگر تم چاہو تو وہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو صدقہ کر دو، تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یاد رکھیے، سود، بیاج، لون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا جملہ کسی چیز کے بارے میں اور کسی گناہ کے بارے میں نہیں فرمایا جتنا اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَضْلُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار رہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، وار کرنے کے لیے۔ اس کے بعد قرض کی آیتیں ہیں، اور میں قرض کے بارے میں یہاں مکمل بتا چکا ہوں کہ قرض کی شرائط بھی ہیں۔ قرض کے لیے کیا شرط ہے؟ گواہ ہو جائے۔ قرض کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ریٹن میں ہو جائے، ایک شرط یہ بھی ہے کہ قرض کے لیے کب دیں گے، مدت کا بھی تعین ہو جائے کہ بھئی آپ کب لوٹائیں گے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جو آدمی پڑھ لے رات میں تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران شروع ہوتی ہے، ایک آیت ہے، پہلے آیت زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ہم نے انسانوں کے لیے ان چیزوں کو مزین کر دیا، اٹریکٹیو بنا دیا ہے، کیا؟ ان کی دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا ہے۔ من النساء، عورتوں کے ذریعے۔ آدمی جب جوان ہوتا ہے تو اس کی ایک ہی تمنا رہتی ہے، کیا؟ شادی ہو جائے۔ لڑکے کماتے نہیں تب تک شادی نہیں ہوتی ہے، تو ایک ہی مقصد رہتا ہے ہر نوجوان کا، لڑکی، نساء، اللہ نے خود کا نساء، عورت، لڑکی۔ اور جب شادی ہو گئی والبنین، تو سب سے بڑی خواہش کیا رہتی ہے؟ آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، فرمایا کہ ہم نے مزین کر دیا ہے، اٹریکٹیو بنا دیا ہے دنیا کی زندگی، اور جو سب سے پہلی چیز رکھی وہ کیا ہے؟ نساء۔ دوسری چیز والبنین، اولاد، شادی ہونے کے بعد آدمی کو ایک ہی تمنا رہتی ہے کہ جلدی سے باپ بن جاؤ۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے پہاڑ آ جائے۔ آدمی کی جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی ایک ہی تمنا رہتی، کیا؟ اپنے بچوں کا فیوچر بناؤ۔ آدمی محنت اس لیے کرتا ہے بچوں کے لیے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، اب بچے، اب ایک تمنا اور رہتی ہے، والخیل، گھوڑے آ جائیں، کار آ جائے، اور اب بوڑھا ہو گیا ایک ہی تمنا ہے، والانعام والحرث، کھیت ہو، چوپائے ہوں۔ آج کے وقت میں کہہ لیں فارم ہاؤس، کتنے فارم ہاؤس بن رہے ہیں مسلمان، فارم ہاؤس بنانے میں، کہاں شہر سے دور جا کے رہیں گے؟ بڑھاپے میں کیا تمنا رہتی ہے آدمی کی؟ فارم ہاؤس میں سکون۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ترتیب کا خیال رکھا، فرمایا کہ ہم نے مزین کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا ذکر ہے، حضرت مریم کی ماں ہے، اور یہ عمران کی بیوی تھی۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، انہی کے نام پر پوری سورۃ آل عمران ہے، پوری سورۃ آل عمران، اور ان کے بھائی کا نام، مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ تو ان کی جو ماں تھی اولاد نہیں تھی، یہ دعا کرتی، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ آئے اللہ میری کوئی اولاد نہیں ہے،
اگر تو مجھے اولاد دے گا، مجھے بیٹا دے گا، تو میں تیرے گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ مائیں دعائیں بھی کیسی مانگتی تھی، اے اللہ اولاد دے گا تیرے گھر کے اندر لگا دوں۔ ایک مفسر کہتا ہے نیک اور صالح اولاد والدین کی اچھی نیت سے بنتی ہے۔ والدین کی اچھی نیت ہوگی پیدا ہونے سے پہلے تو اولاد بھی اچھی۔ آج ہم میں اور آپ میں کس کی نیت اچھی ہے بتاؤ؟ نوجوان بیٹھے ان سے پوچھوں گا کسی کی نیت ہے میرا بچہ حافظ قرآن بنے گا؟ ہے کسی کی نیت عالم دین بنے گا؟ ہے نیت کرتے ہو؟ اٹھا لو ہاتھ، ایک دو اٹھا لیں ہاتھ، چلیے ایک آدھ اور اٹھائیں الحمدللہ۔ یہ ہاتھ اٹھانا نہیں، یہ نیت کرنا ہے، یاد رکھو۔ بنے گا بچہ عالم دین حافظ قرآن انشاءاللہ۔ تو آپ کی جیسی نیت ہوگی اولاد بھی آپ کی ویسی ہوگی۔ اور اولاد جو خراب ہوتی ہے اس کے ذمہ دار بھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، اس کے ماں باپ نصرانی اور اس کے ماں باپ مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ صحیح پیدا ہوتا ہے، ماں باپ ہی اس کی خرابی کا سبب ہوتے ہیں۔ تو آپ کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اولاد بھی اچھی دے گا۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ حرم کے امام ہیں شیخ سدیس، سب جانتے ہوں گے، بہت بڑے امام ہیں وہ۔ تو وہ ایک واقعہ سناتے ہیں پہلے وقت کا، آج سے 30-40 سال پہلے کا، جب لائٹ نہیں تھی، ایسی چیزیں نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک بچہ بہت شرارتی تھا اور وہ بے انتہا شرارتی تھا۔ تو ایک روز اس کے گھر میں مہمان آنے والے تھے، اس کی ماں نے مہمانوں کے لیے کھانا بنایا، کھانا بنا کے رکھا۔ پہلے گیس نہیں تھا، چولہا نہیں تھا، مٹی کے برتنوں میں کھانا بنایا جاتا۔ تو ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، اس نے مٹی لی اور جو کھانا ابھی بنا ہوا تھا، تیار تھا اور مہمان آنے والے تھے، اس کھانے کے اندر وہ مٹی ڈال دی اور پورا کھانا خراب ہو گیا۔ اب سوچو ماں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ فطری چیز ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا لڑکا تھا، اس کی ماں کو بھی بہت غصہ آیا اور اس کی ماں نے غصے میں کہا جا اللہ تعالیٰ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ شیخ سدیس کہتے وہ لڑکا نہیں تھا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ وہ لڑکا نہیں تھا۔ مائیں غصے میں بھی دعائیں دیتی ہیں۔ ہمارے یہاں کی خواتین غصے میں نہ جانے کتنی اپنی اولاد کو مرنے کی بد دعائیں دے رہی ہیں، اور ہمارے گھروں کے حالات۔ تو بہرحال تو نیت اچھی ہوگی اور اولاد بھی اللہ تبارک و تعالی اچھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا کی کفالت میں آئے، دیکھا میں نے کھجور لا کے نہیں دی، کھجور رکھے ہوئے، انگور کا سیزن نہیں، انگور رکھے۔ کہا مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ حضرت زکریا سوچتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، میری جوانی کا موسم نکل گیا، اللہ تعالیٰ میرا جوانی کا موسم نکلنے کے بعد مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ فدعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ۔ حضرت زکریا دعا کرتے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، فرشتوں نے آواز لگائی، خوشخبری دی، اے زکریا خوشخبری ہے تمہارے لیے ایک بچے کی، اور اس بچے کا نام اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے خود رکھ دیا، اس بچے کا نام یحییٰ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی نیک ہوتا ہے، اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ یہ نقطہ لے کر کے جاؤ، آپ جتنے نیک ہوں گے آپ کی اولاد اتنی اچھی ہوگی۔ جتنی اچھا پھل، جتنا اچھا درخت ہوگا اتنا ہی اچھا پھل ہوگا۔ تو آپ یہ چاہتے کہ آپ کی اولاد نیک ہو، نوجوان یہ چاہتے کہ ان کی اولاد نیک ہو، تو آپ کو بھی نیک بننا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔